عرض کر رہا تھا، ایک جوان ہے جو ٹہل رہا ہے دریا کے کنارے، دیکھا کہ بوڑھی عورت روتی اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے، کیونکہ وہ جوان کوئی معمولی جوان نہیں تھا، وہ جوان حسنی حسینی سید تھا، اور سید کی یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس سید نے دیکھا، صحیح النسب سید نے کہا دیکھ وہ روتی کیوں ہے؟ وہ جوان خود گیا، مائی کیوں روتی ہے؟ پوچھو کہ چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں دشمن بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والی صورت ہے جہاں کوئی انکار نہیں کر پاتا۔ اس جوان نے کہا مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا سن، رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ میرے مخدوم یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مذہب سے یہودی ہوں، میرا مذہب یہودیت ہے، ایک ہی بیٹے کی پرورش کی تھی کیونکہ میرا شوہر میری جوانی میں مر گیا تھا، وہی میرا سہارا تھا، میری امیدوں کی کرن تھی، وہی میری امیدوں کی کھلتی ہوئی کلی تھی۔ میں نے بیٹے کو جوان کیا اس امید کے ساتھ کہ جوان ہوگا تو شادی رچاؤں گی بڑی دھوم دھام سے۔ بالآخر میرا بیٹا جوان ہوا، میں نے سامنے کی بستی میں اس کا رشتہ دیکھا اور دھوم دھام سے بارات گئی، اور اس کے بعد اس کی شادی رچا کر کے جب میں واپس کشتی میں آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی، چند لوگ اترے، پھر ہوا چلی، کشتی پھر واپس گئی اور میری نگاہوں کے سامنے بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی۔ اب میں نہ رہوں تو کون روئے؟ میرا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، میرے گھر میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی، میرے گھر میں رونق آنے سے پہلے بے رونقی آ گئی، میرے گھر میں اجالا آنے سے پہلے اندھیرا آ گیا، میرے گھر میں خوشیاں آنے سے پہلے غموں نے میرے گھر کو دیکھ لیا۔ کس کے پاس جا کر فریاد کروں، آہو بکا کروں؟ کہا کہ ٹھہر، ابھی ٹھہر، میرا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائے گا۔ وہ بڑھیا بھی جانتی تھی اللہ کا نام کیونکہ تھی یہودی، لیکن غلطی سے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی اللہ ہے اور عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اس جوان نے کہا کبھی کشتی باہر نکلے گی، دعویٰ بڑا تھا، اس نے کہا ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکلتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے۔ ندا آئی، میرے بندے جو کشتی ڈوبی تھی اس کو 12 سال ہوئے، تجھے پتا ہے؟ ڈوبنے والے انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ ان مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، تجھے پتا ہے؟ جو انسان کو مچھلی کھا گئی تھی اس مچھلی کو انسانوں نے کھایا، جن انسانوں نے کھایا فضلہ بن کے زمین پہ آیا، ان کو ذروں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، ان جانوروں کو پھر کسی جانور نے کھایا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے درجے، کتنے درجے ہیں؟ آج تو نے سوال کیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دے، وہی 12 سال کی کیفیت یہ ہے نا میرے بندے۔ ادھر سے عرض ہوئی اگر میری بات نہیں مانی تھی تو پھر مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تیری توفیق کے بغیر کوئی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما، تو نے مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کا لباس کی طرف ہاتھ بڑھا، تیری عزت کی قسم اگر ڈوبی کشتی واپس نہ آئے گی تو تیرا یہ بندہ اپنا لباس اپنے اوپر کی چادر اتار دے گا، پھر زندگی میں کبھی نہیں پہنے گا۔ ارشاد ہوا دیکھ میری قدرت کا تماشا، نگاہ کر۔ جیسے نگاہ کی تو دنیا نے بھی دیکھا اور اس جوان نے بھی دیکھا کہ ڈوبی کشتی تیرتی نظر آتی ہے۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی جس کو مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو انسان نے فضلے کو زمین پہ ڈالا، زمین نے کھایا، جانوروں نے کھایا، جانوروں کو جانوروں نے کھایا، کتنا عرصہ بیت گیا لیکن اس کشتی کو واپس آنے میں 1 منٹ نہیں لگا۔ فریاد میں اتنا وقت لگا، کام پورا ہونے میں وقت نہیں لگا۔ میرے دادا مرشد کہتے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، نکالنے والا کون تھا؟ تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ تب ہمیں پتا چلا جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کیا ہو، قادر کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ عبد القادر کی قدرت ہے تو قادر کی قدرت کیا ہوگی؟ یہ دعا میں تاثیر کب آتی ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔